जन्नत के पत्ते। वो मोबाइल लेकर किचन में आ गया और बहुत सोचकर उसने एक ऐसा जवाब लिखा जो इस वक्त उसे तसल्ली दे सके। यकीनन उसके निकाह पे किसी ने कुछ कह दिया होगा और वो दिल छोड़ बैठी थी। ऐन मुमकिन था वो कहने वाले को हाथ में आई चीज़ भी दे मार चुकी हो, या कम अज़ कम उसे जहन्नुम तक पहुंचा चुकी हो। पता नहीं उसकी तसल्ली हुई या नहीं, मगर उसका मज़ीद कोई टैक्स नहीं आया। सुबह वो बयू कदा नहीं गया क्योंकि आज हफ्ता था। वो चाहता था कि हया के हवाले से कुछ तय कर ले, मगर तभी काम के दौरान उसको जवाहिर माल के लॉकर्स के गार्ड का पैगाम मौसूल हुआ। एक लड़की जो स्याह अबाया में थी 9 नंबर वाला लॉकर खोलकर उसमें से कुछ ले गई थी। ग्रेट! वो तेज़ी से अपनी जगह से उठा। उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। इससे पहले कि वो सिसली से वापस सबांची जाती, वो उसे और पाशा बे दोनों को रेस्टोरेंट पहुंचने का कह चुका था। पाशा बे का मस्कन करीब ही था, सो वो हया से पहले पहुंच गया। क्या मेरा काम हो गया? पेंट्री में जाकर उसने पहली बात यही पूछी थी। नहीं, इसमें अभी वक्त है, तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? वो ज़िद हुआ था। तो फिर तुम क्यों मिलना चाहते थे? होटल ग्रैंड के बारे में कुछ बात करनी थी, उसने पेंट्री का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। अपने पुराने शेफ को वो पहले ही समझा चुका था कि उसे कैसे हया को पिछली तरफ से भेजना है। अब पाशा बे को होटल के मामलात के बारे में बताता। वो कनपतियों से रोशनदान की तरफ देख रहा था जो उसने खोल रखा था। वो आएगी तो उसे शेल्फ के चमकते शीशे में रोशनदान का अक्स नज़र आ जाएगा। तब वो इन दोनों की बातों से जान जाएगी कि दोनों के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है। हस्बे तो को पाशा भी जल्द ही होटल ग्रैंड की बात ख़त्म करके अपने काम की तरफ आ गया। तभी उसे वो रोशनदान के अक्स में नज़र आई। वो जैसे ठिठक कर रुक गई थी। वो जाहिर किए बिना अपने मखसूस अंदाज में बात कह गया। उसे मालूम था कि हया अंदर नहीं आएगी। अगर उसने दरवाजे पे दस्तक दी या घंटी बजाई तब वो उसे फ़ौरन जाने का कह देगा। वो ज़बरदस्ती तो अंदर नहीं आना चाहेगी, मगर जो हुआ वो उसके गुमान में भी नहीं था। तुम्हारी बीवी बाहर खड़ी है जहान, उसे अंदर नहीं बुलाओगे? जैसे ही पाशा बे की नज़र उस पर पड़ी, वो मुस्कुरा कर बोला। जहान को लगा किसी ने पेंट्री का सारा सामान उसके सर पे उलट दिया है। वो कैसे जानता था हया को? ये नामुमकिन था। अगर वो उसे जहान की दोस्त कहता तो वो इतना शस्तर ना होता, मगर जहान की बीवी, उसे कैसे पता चला? इस बात का तो तुर्की में कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं था। फिर अब वो उसे हया के बारे में और भी बहुत कुछ बता रहा था। सबांची, एक्सचेंज स्टूडेंट, रूम नंबर, वो सब जानता था। उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी। हया ने गर्दन हिलाकर तस्दीक की, मगर वो उन्हीं बेयकीन नज़रों से उसे देख रही थी। अगर वो दोनों मिल चुके थे तो उसने पता नहीं क्या क्या हया को बताया होगा। सब कुछ उल्टा हो गया था। उसने पाशा बे को वाकई अंडर एस्टिमेट किया था। उसने बेइख्तियार पाशा बे को गिरेबान से पकड़ लिया। अगर वो उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने का सोचे भी तो वो वाकई उसे जान से मार देगा। हस्बे आदत हबीब पाशा की मुस्कुराहट सुनते वो झाग की तरह बैठ गया। उसे उसकी बीवी से गर्ज नहीं थी, बस उसको उसके काम से मतलब था। उसके जाते ही वो हया की तरफ पलटा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दीमत ने ठीक कहा था, बाज़ बातें सियाको सबक के बगैर पेश की जाएं तो हीरो को विलन बना देती हैं। वो उसका एतबार खो चुका था। हया ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और फ़ौरन वो जगह छोड़कर चली गई। वो उसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर इस तरह नहीं, खुद से बदजन करके नहीं, खुद को बेतबार करके नहीं। सब कुछ उलट गया था। बहुत दफ़ा मंसूबे उल्टे पड़ जाते हैं। कोई भी इंसान मास्टर प्लानर नहीं हो सकता, वो भी नहीं था। दीमत की बात पूरी हुई। वो शोहर से बदसन होकर उससे दूर चली गई। उसने हया को बहुत फ़ोन किया, मगर उसने जहान की कोई बात नहीं सुनी। वो चली गई और जैसे बास्फोरस का पानी खामोश हो गया, सुरमई बगले उड़ना छोड़ गए, ट्यूलिप्स मुरझा गए और जैसे सारा इस्तांबुल उदास हो गया। वो चली गई और अपना ट्रेसर सबांची के रूम में ही छोड़ गई। ऐसा उसने कभी नहीं चाहा था। दीमत की बात पूरी हुई थी। हया के जाने के बाद मम्मी और अब्बा के जाने के इंतज़ामात भी मुकम्मल थे। मम्मी मजबूत औरत थी, अपने काम अकेले देख सकती थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे ही गुजारी थी। सो वो इस्तांबुल में अपना काम मुकम्मल करके जर्मनी जाने का इरादा कर रहा था। ये रूपोशी के दिन थे।
اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ وہ 3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ صرف مجھے سچ بتانا۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پر چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھیں۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئیں اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتے ہوئے واپس برگر کنگ آ گئیں۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لی جو حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے، پھر بیوقدہ جا کر انّے کو بلاکر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1.5 برس سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول میں اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ انّے خوشی و تشکر سے بے حال تھیں۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران آ جائیں تو انّے بخوشی راضی ہو گئیں۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ انّے نے اپنے اور جہان نے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ عبد الرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے کے رونے اور عائشہ کی چپ نے اسے اندر سے بہت ڈسٹرب کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بلانے میں ایک عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند روز تھے، مگر اس کا کام ختم تھا، سو وہ جرمنی چلا گیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاسورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھلتے ہی اسے کال بیک کرے گی۔ وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنے کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا معاہدہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بہت ہی اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، ہسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس۔ اس کا چہرہ بھی پژمردہ سا لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و زیاد اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب اینستھیزیا دیتے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا کہ وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپائز نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو۔
کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ ہسپتال کے لباس میں ہی تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ! ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پہ راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے واٹس ایپ میسیجز سننے لگا جو فون بند ہونے پہ کالرز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسیج ممی کا تھا، جہان، کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں اسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسیج کھولا، جہان، تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سن سا رہ گیا۔ ممی کے میسیجز یکے بعد دیگرے فون پہ چل رہے تھے، میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا جنازے پہ پہنچ سکو۔ الفاظ تھے یا چابک؟ اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی۔ سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔